بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف کی اعلیٰ مثالوں کے طور پر جانا جاتا تھا۔ آپ خلافت راشدہ کے بعد وہ واحد خلیفہ تھے جنہیں خلافت راشدہ کی طرز پر حکومت کرنے والا حکمران تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی سادگی، زہد، تقوی اور عدل و انصاف سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے دور خلافت میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جو آج بھی اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ ہے جو ان کی دیانت، عدل اور رعایا کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ عوام کے حالات معلوم کرنے کا معمول۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز راتوں کو اکثر خاموشی سے بھیس بدل کر گلیوں میں گھوما کرتے تھے تاکہ عوام کے اصل حالات سے باخبر رہیں۔ وہ صرف دربار میں بیٹھ کر فیصلے کرنے کے عادی نہ تھے بلکہ خود علمی طور پر عوام کی فلاح و بہبود میں دلچسپی لیتے تھے۔ ان کا یہ طریقہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب سے ملتا تھا جو راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کر کے عوام کی ضروریات کا جائزہ لیتے تھے۔ دودھ میں پانی ملانے کا واقعہ۔ ایک رات حضرت عمر بن عبدالعزیز معمول کے مطابق مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے جھوپڑے کے پاس پہنچے جہاں سے انہیں ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ زیادہ نفع ہو۔ یہ سن کر لڑکی نے نہایت ادب سے جواب دیا، ماں امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، یہ دھوکہ اور خیانت ہے۔ ماں نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹی امیر المؤمنین کو کیا معلوم ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ تو یہاں نہیں ہیں۔ لڑکی نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، ماں اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ یہ سن کر ماں خاموش ہو گئی، لیکن باہر کھڑے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہاں سے خاموشی سے واپس لوٹ گئے، لیکن اس دیانتدار لڑکی کا کردار ان کے دل میں بیٹھ گیا۔ عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک فیصلہ۔ اگلی صبح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دربار میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا اور فوراً اس لڑکی اور اس کی ماں کو بلوا لیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لڑکی سے کہا، بیٹی جب تمہاری ماں نے تمہیں دودھ میں پانی ملانے کو کہا تو تم نے کیا جواب دیا؟ لڑکی نے شرم و حیا کے ساتھ وہی الفاظ دہرائے جو اس نے رات کو کہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی سچائی اور تقوی کو دیکھ کر اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اس نیک اور پرہیزگار لڑکی سے کرو کیونکہ تقوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس دیانتدار لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا۔ بعد میں انہی کی نسل سے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف کی ایسی شاندار مثالیں قائم کی کہ انہیں پانچواں خلیفہ راشد کہا جانے لگا۔ عبرت اور سیکھنے کے اسباق۔ یہ واقعہ کئی لحاظ سے نہایت اہم اور سبق آموز ہے۔ نمبر 1، لڑکی کے الفاظ۔ اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حقیقی ایمان وہی ہے جب انسان تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے۔ نمبر 2، دیانتداری ہمیشہ کامیابی دیتی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان ایمانداری اور سچائی کو اپنائے تو اللہ انہیں کامیابی عطا کرے گا، جیسے اس لڑکی کو ملا جس کی دیانت نے اسے بادشاہی خاندان تک پہنچا دیا۔ نمبر 3، حکمرانوں کا رعایا کے ساتھ تعلق۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا رات کو بھیس بدل کر عوام کے حالات معلوم کرنا ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمرانوں کو اپنے لوگوں کے مسائل سے باخبر رہنا چاہیے اور صرف محلوں میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ نتیجہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس واقعہ سے ہمیں دیانت، عدل اور اللہ کے خوف کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ ان کی حکمرانی اسلامی طرز حکمرانی کا ایک بہترین نمونہ تھی جہاں انصاف، مساوات اور امانت داری کو فوقیت دی گئی۔ آج بھی اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے اور امت مسلمہ ایک بار پھر کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔